جیسے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے کامیاب لوگ جو لوگوں کے لیے ایک مثال بنے تھے اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، اپنی زندگی کی اچیومنٹ سے لوگوں پر ایک گہرا اثر چھوڑ گئے ہیں، مگر اچانک ان لوگوں کے بارے میں ہمیں خبر سنتے ہیں کہ فلاں کامیاب شخص زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا اور خودکشی کو گلے لگا لیا۔ ان میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں جیسے کہ بلال پاشا، سشانت سنگھ، عالمگیر خان۔ تو آخر ایسی کیا وجوہات بنتی ہیں کہ انہیں سوسائڈ کمٹ کرنے پڑتے ہیں یا خودکشی کو گلے لگانا پڑتا ہے؟ آج ہم ان وجوہات کو جانیں گے کہ آخر کیوں ایک کامیاب شخص خودکشی کو گلے لگاتا ہے۔ تو آئیے ہم پوچھتے ہیں سر ندیم اقبال سے۔ اصل میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذہنی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک صحت مند ذہن سے اس طرح کے خیالات یا اس طرح کے اعمال نہیں ابھرتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جو کہ انہیں اس پوائنٹ پر لے جاتا ہے اور وہ ایسا کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مگر ایک چیز طے ہے کہ ایسا اچانک سے یا ایک دم سے نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پہلے سے کچھ ایسے کیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، مگر جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کیوز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اگین وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایسے خیالات نہیں آتے کہ یہ بھی ایسا کر لیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ خیالات ہوتے ہیں کہ ان کی تو زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو بہت کامیابی کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور وہ کامیابی کے اعلیٰ درجے پر ہوتے بھی ہیں۔ مگر کیونکہ جو ہمارے خیالات ہیں وہ ہمارے ذہن کی صحت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور جب وہ کسی ذہنی عارضے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے خیالات برے ہو جاتے ہیں، انہیں وہ کامیابیاں نہیں لگتی جو کہ اصل میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو عموماً جو بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ بہت باصلاحیت ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ذہین اور باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ موڈ و مزاج کے جو مسائل ہیں وہ بہت کامن ہیں۔ وہ مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور موڈ و مزاج کے مسائل میں اگر ہم کسی ڈس آرڈر کا ذکر کریں جو کہ زیادہ کامن ہے تو وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو بھی شخص اس بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کے موڈ دو انتہاؤں کو چھوتے ہیں، کہ ایک لمحے وہ بہت پرجوش، بہت خوش، بہت پرعزم، بہت کچھ کرنے کے ارادے رکھنے والے، بہت انرجیٹک نظر آتے ہیں، اور ایک فیز پھر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل نا امید، مایوس، اپنی ہی زندگی کو بہت گندا اور اپنے آپ کو بہت نکما، بہت خراب اور بہت بیکار سمجھتے ہیں، اور ان کو زندگی میں بالکل دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو زندگی میں مزہ نہیں آتا۔ تو یہ جو فیز ہوتا ہے عموماً یہ ان کے سوسائڈ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو ہر کامیاب شخص کے ساتھ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ہو، جو کہ جب وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں جاتا ہے تو اس کے سوسائڈ کمٹ کرنے کے چانسز بہت ہائی ہوتے ہیں، کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر میں جب ڈپریشن کا فیز آتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلال پاشا کو ہم دیکھیں، یا سشانت سنگھ کو دیکھیں، یا عالمگیر خان کو دیکھیں، جن کے ماضی میں کافی زیادہ اچیومنٹس ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بائی پولر ڈس آرڈر سے گزر رہے ہوں، اور اس میں جب وہ ڈپریشن کے فیز میں گئے تو انہوں نے یہ سوسائڈ کمٹ کیا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ہر کامیاب شخص کو اپنی اس چیز پر چیک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ان کے موڈ غیر ضروری شفٹ تو نہیں ہو رہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر انہیں اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہیلپ لینی چاہیے، یا اپنی ہیلپ خود کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے جانا کہ موڈ کی خرابی کی ایک بڑی وجہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے، جو کہ آگے چل کے زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو کہ بہت ذہین ہیں اور بہت ہائی اچیورز ہیں، اور ہم ملک اور قوم کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اور وہ خود اپنے لیے بہت اہم ہیں اور ہم انہیں نہیں کھونا چاہتے، تو ایسے لوگوں کو کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے کہ وہ اپنے بائی پولر ڈس آرڈر کو ان آرڈر شیپ میں لے کر آئیں اور ایک بہترین زندگی گزار سکیں؟ تو کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میڈم، جو بھی باصلاحیت شخص ہے، بہت ذہین ہے، کیونکہ انہی کا یہ خطرہ ہے کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں جا سکتے ہیں، تو انہیں صرف اگر وہ ایک کام کر لیں تو وہ اپنے آپ کو بائی پولر ڈس آرڈر میں جانے سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بائی پولر ان آرڈر میں رکھ سکتے ہیں، اور
اپنی زندگی کو ختم کرنے سے بچا سکتے ہیں اور زندگی میں مزید کامیاب ہو سکتے ہیں. اور وہ جو ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو لے آئیں, آرگنائزیشن کو لے آئیں, کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر زندگی سے نظم و ضبط کو ختم کر دیتا ہے اور زندگی کو بے ہنگم بناتا ہے. تو وہ کسی طرح سے اگر کوشش کر کے اپنا کوئی ایک اسکیجول بنا لیں, اپنی کوئی ایک روٹین سیٹ کر لیں اور اپنے آپ کو پھر اس روٹین میں اسٹک کر لیں, یعنی ان کا کھانے پینے, اٹھنے, سونے, کام کرنے, سوشلائز کرنے, ہر چیز کا ایکسرسائز کرنے, ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہو اور وہ اسی مقرر وقت پر وہ کام سر انجام دیں. تو وہ اگر ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں جانے سے اور اپنی زندگی کو ناکامیوں, تباہی, بربادی اور موت تک پہنچنے سے بچا سکتے ہیں. تو جیسے کہ آج ہم نے جانا کہ موڈ کی ایک بہت بڑی خرابی جو کہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے اور اسے مینیج کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو کچھ اسکیجول کر لیں اور اپنے آپ کو اس ربط میں باندھ لیں جو کہ بے ربطی والی زندگی ہوتی ہے, تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. اور تمام تر وہ لوگ جو کہ کامیاب ہیں اور صلاحیتیں اچیو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ موڈ کی کچھ خرابیوں سے سفر کر رہے ہیں, تو انہیں یہ اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں. تھینک یو.